حضرت لقمان حکیم کون تھے؟ حضرت لقمان حکیم جن کے متعلق 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم اللہ کے نبی تھے جن کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہ وہ نبی تھے اور نہ ہی وہ کسی نبی کے پیروکار تھے، بلکہ ایک شریف الانسان تھے جن کو اللہ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی۔ تیسرا قول جو زیادہ صحیح اور راجح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم اللہ کے ولی تھے، رنگ کے کالے تھے مگر اللہ کے ہاں بڑے مقام رکھنے والے تھے اور اپنے بچوں کو نصیحت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، میں نے 6000 نصیحتوں میں سے 6 نصیحتوں کو تمہارے لیے چن لیا ہے، وہ میری سب نصیحتوں کا لب لباب ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ ابو وہ کون سی ہیں؟ پہلی بات فرمائی کہ بیٹا جب لوگوں کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس پر پڑ جائے اس کا کھانا خراب کر دیتی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے محبوب ان مومنین کو کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ نمبر 2، بیٹا جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی وجہ سے کہ جب ہم لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 3 ہوتے ہیں، پھر زبان کا استعمال شروع ہوتا ہے، کسی کی غیبت کی، چغلی کی، بہتان باندھا۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد دنیا کے اندر اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز زبان ہے، دوسری چیز شرمگاہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہی زبان تمہیں یا تو جنت کا وارث بنائے گی یا جہنم کا ایندھن بنائے گی۔ تیسری بات، بیٹا جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو، کبھی بیمار نہیں ہو۔ آج ہم زندگی کا آخری کھانا جو ہے وہ سمجھ کر کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیو، جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا تو بیمار ہوگا، اگر بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دے تو کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، بیٹا جب نماز پڑھنے کا وقت ہو اپنے دل کی حفاظت کرنا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، جو ہمیں باتیں باہر یاد نہیں ہوتی وہ نماز کے اندر ہمیں یاد آ جاتی۔ ہم گھر کا کاروبار، گھر کی ساری چیزیں نماز ہی کے اندر حل کرتے ہیں۔ جیسے ایک امام صاحب تھے، نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دی۔ اب مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا، بعض مقتدی کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، بعض نے کہا کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ امام صاحب میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ آپ اللہ کی قسم کیسے کھاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں میں اپنی دکان کا حساب و کتاب شروع کرتا ہوں، تو جب ہماری 4 رکعتیں پوری ہوتی ہیں تو میری دکان کا حساب بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے، تو میری دکان کا آدھا حساب ہوا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو اس وجہ سے لقمان حکیم نے فرمایا کہ بیٹے جب نماز پڑھنے کا وقت ہو اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ 5ویں بات، بیٹا 2 چیزوں کا تذکرہ کبھی نہ کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر احسان کرو تو اس احسان کا تذکرہ کبھی نہ کرنا۔ جو احسان کا تذکرہ کرتا ہے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کا بدلہ برائی سے نہ لینا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ جو دنیا کے اندر جو جتنا جلدی معاف کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو اتنا ہی جلدی معاف کر دے گا۔ 6ٹھی بات، بیٹا 2 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ اس نے کہا کہ جی کون سی؟ فرمایا کہ ایک اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا،
کیونکہ ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا رازق بھی وہی ہے، ہم سب کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات وہی ہے۔ سب اسی سے مانگتے ہیں، جو مانگتا ہے اللہ بے پناہ عطا کرتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا، بیٹے اپنی موت کو نہ بھولنا، موت کسی وقت آ سکتی ہے۔ بیٹا آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی یاد کی بھی توفیق عطا فرمائے، موت کو ہر وقت یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔